الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی ایک تسبیح ہے، اور یہ تسبیح ہر وہ بندہ بھی کر سکتا ہے کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا پھر رشتہ نہیں ملتا، کہیں پر بھی رشتہ چاہتے ہیں، یا پھر رزق میں بندش ہے، نصیب نہیں کھل رہے، یا گھر میں جناب علی نا اتفاقیاں نچاکیاں ہیں، گھر کے اندر نحوستوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، یا پھر کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، یعنی کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، آپ اس تسبیح کو اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز آپ اپنی آنکھوں سے کرشمے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں اسی طریقے سے پڑھیں اور اسی وقت پڑھیں جو طریقہ میں بتاؤں گا، لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ دوستو، باوضو رہنے کا بڑا فائدہ ہے، انسان ہر وقت پاک رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، کہیں پانی نہیں بھی ملتا، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز اس کی قضا نہیں ہوتی، یا قرآن پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، انسان قرآن میں پاک پڑھ لیتا ہے، درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیتا ہے۔ وضو کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں کہ جب انسان وضو کے ساتھ رہے تو اللہ رب العزت اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وضو کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہر مقصد میں اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری شرط، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے رہنا ہے۔ اور تیسری شرط، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنا بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے جب انسان توبہ کرتا ہے مولا دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے، انسان ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے۔ دوستو، زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ کوشش فرمائیں اس مختصر زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ مولا دل کا سکون بھی عطا فرمائے گا، دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہوں سے ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد تم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ دوستو، کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف جھکتا ہے تو میں اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہوں۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے روزانہ کی بنا پہ، کم از کم 2 رکوع۔ دوستو، کوئی ٹائم نہیں لگتا، ٹوٹل بہت زیادہ تو 10 منٹ لگ جائیں گے، بس کیا ٹائم لگتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی پکڑیں، قرآن کے ساتھ یاری لگائیں، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں ایک مرتبہ یار، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پھر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔
اور کوشش فرمایا کریں. کچھ دوست احباب کومنٹ کر کے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کے نیچے سبحان اللہ لکھ دیا کریں، بس اجازت مل جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد صرف 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ مولا کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.